بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور سورۃ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت سے ہم اپنے مرشد کریم، اپنے رہبر شریعت اور رہبر طریقت کی سمانے کو لے کر چلیں گے. یعنی میری مراد ہماری جامع مسجد کے خطیب اور عظیم شخصیت کے جناب قبلہ قاری محمد نثار الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کرام. آپ خود بھی گواہ ہیں، خود بھی جانتے ہیں کہ حضرت نے بے لوث ہو کر پوری زندگی دین کی خدمت میں گزاری. 22 سال کی عمر تھی جب قبلہ والا شان یہاں پر تشریف لائے. ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی. جس طرح وضاحت والی حضرت کی داڑھی تھی، ریشہ مبارک تھی، وہ نہیں تھی. جوانی کی عمر تھی، بالکل 22 سال کی عمر تھی. 22 سال کا نوجوان. آج کل کے نوجوان ذرا سبق حاصل کریں. آج کل 22 سال کی عمر کو سمجھا جاتا ہے جوانی کی عمر ہے تو اس کو لیگو لائف میں گزارو، دنیاوی مشاغل میں گزارو. لیکن جب ہم حضرت کی سیرت پر جاتے ہیں، حضرت کی سوانح عمری کو دیکھتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو دیکھتے ہیں، تو 22 سال کی عمر میں ہی جب آپ نے علم دین کا پہلا باب اس منبر رسول پر بیٹھ کر پڑھایا تو استقامت کے ساتھ پوری زندگی آپ اس کو لے کر چلیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ایسی استقامت پر ہماری جانیں قربان، دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کریں. تو جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اهدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ کا نام ہے. یہ دعائیہ آیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء، دعا والی سورت. دعا والی سورت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کے آداب بھی سکھائے. دیکھیں نا، پہلے اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین. پہلے اللہ کی خوبیاں بیان کرو، اللہ کی مالکیت، اللہ کی بادشاہت کو بیان کرو، اور اللہ کی رحمانیت کو بیان کرو، اور رحمان الرحیم، اللہ کی رحمانیت کو بیان کرو، اس کی بادشاہت کو بیان کرو. پھر یہ عقیدہ رکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ کے آگے جھکنا، اسی سے مدد مانگنا ہے. تو اب اللہ سے طلب کیا چیز کریں، مانگے کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھا راستہ مانگو. یا اللہ دکھا ہمیں، اهدنا ہمیں دکھا، ہمیں چلا، الصراط راستے پر، مستقیم جو بالکل سیدھا ہو، جو سیدھی راہ ہے اس پر ہمیں چلا. اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. قرآن پاک مجہول بات نہیں کرتا، قرآن پاک بڑی معقول اور بڑی واضح بات کرتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا کتاب مبین. یہ واضح کتاب ہے، یہ بیان ہے. قرآن نے کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم یہ ہے کہ جس پر میرے انعام یافتہ بندے چلے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین. ابھی 4 درجے اللہ نے بتا دیے. میں نے بات شروع کی تھی اهدنا الصراط المستقیم سے، پھر بتایا صراط مستقیم ہے کیا، اس پہ ڈیفینیشن بتا دی، جس پر انعام یافتہ بندے چلے. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ 4 کیٹیگری سے اللہ نے بتا دیا. انعم اللہ من النبیین، پہلے نبیین ہیں، انبیاء رسول، والصدیقین، اور دوسرے صدیقین ہیں جن کے سردار اور سردار حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والصدیقین والشہداء، اور پھر شہداء ہیں، والصالحین، اس کے بعد نیک بندے. اب تک ولایت کے 2 مرتبے یہاں پر بیان ہوئے، 2 مقامات یہاں پر بیان ہوئے اس آیت مبارکہ. ایک ہے مقام صدیقیت اور ایک ہے مقام صالحیت. یہ 2 مقامات بیان ہوئے. اب انسان صدیقیت کے مقام پر ایسے نہیں پہنچتا، پہلے اس کو صالح بننا پڑتا ہے. صالح کے طلاقات 2 ہیں. یہاں پر جو مفسرین نے بیان کرا کہ صالحین سے 2 لوگ مراد. ایک تو ہر مومن جو کلمہ پڑھتا ہے، جو فرائض اور واجبات کو پورا کرتا ہے، حرام اور مکروہ کاموں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے باطن کو ظاہر کو پاک کرتا ہے، وہ سچا مومن
صالحین کا لفظ. تو جب ایک مومن اس راہ پر چلتا رہتا ہے لغویات سے، جھوٹی باتوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کا ولایت کا جو مقام ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، ترقی پاتا رہتا ہے. اب دیکھیں صالحین اور صدیقین کے درمیان ایک لفظ آ رہا ہے شہداء. اب اولیاء اللہ جو ہے ان کے اوپر شہداء کا جو اطلاق ہے وہ دو طریقے سے، یا تو یہ میدان جہاد میں شہید ہو جائیں، کسی تیز ذات آلے سے اگر شہید ہو جائیں تو وہ بھی شہداء ہیں، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت کی تلوار سے شہید ہو جائیں تب بھی شہداء ہیں. تو شہداء جو ہے یہ آپشنل ہے. اب صدیقین جو ہے بڑے مرتبے کے اولیاء اللہ ہے. تو پتہ لگا کہ نبیوں کے بعد جو مقام قرب ہے، جو مقام ولایت ہے، وہ صدیقین اور شہداء میں سے، اور اولیاء اللہ اسی میں سے ہو. اب میں نے بات شروع کی تھی حضرت والد خان کی زندگی سے، اور آپ جانتے ہیں، آپ لوگ یعنی شاید ہی حضرت کو آپ نے دیکھا ہے. اب حضرت کی زندگی کا جو بنیادی نقشہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ حضرت صاحب کا پورا نام کیا تھا، اس میں گرامی کیا تھا. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. بھائی ہم نثار الحق کے نام سے جانتے ہیں، حضرت کا نام نثار الحق تھا، لیکن ایک لفظ آپ کے اس میں گرامی میں اور شامل تھا، وہ تھا عبد المصطفیٰ. عبد المصطفیٰ محمد نثار الحق صدیقی، یہ پورا نام حضرت اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے. عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، بندہ نہیں غلام. یہ عبد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے غلام. تو ہمیشہ حضرت نے لکھا ہے عبد المصطفیٰ، خوف نہ رکھ اے رضا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تو یہ حضرت کا پورا نام. پھر آپ کی ولادت مبارک کب ہوئی سب جانتے ہیں الحمدللہ، 10 محرم الحرام، محرم کی 10 یعنی عاشورے کا دن تھا جس دن حضرت کی ولادت ہوئی. اور سن کون سا تھا؟ 1353. 1353 کے اندر حضرت کی ولادت ہوئی. اور اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 مئی 1933 کی حضرت کی ولادت، 1933، اور 2016 میں حضرت کا وصال ہوا. تو آپ ذرا سوچیں کہ حضرت کی عمر اللہ نے کتنی دراز فرمائی، اور درازی عمر جو خیر پوری زندگی اپنے پاؤں پہ چلے آتا ہے، کبھی محتاج نہیں رہے کسی، کبھی معذور نہیں بنے، ہمیشہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی. آپ زندگی کے آخری پڑھائی میں تو چند نمازیں جو حضرت نے بیٹھ کے پڑھی. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سب کو عطا فرمائے. آپ کی جو والدیت ہے، والد گرامی قاری محمد انوار الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے والد گرامی. کم عمری میں ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور آپ کے نام کے ساتھ قاری لگتا ہے، قاری محمد انوار الحق صدیقی. حضرت کے پوتے کا نام بھی انوار ہے اور والد صاحب کا نام بھی انوار ہے. تو آپ کو قاری کو کہا جاتا ہے. بڑی بہترین اور بڑی پرسوز آواز میں تجوید کے تمام تر قواعد کے مطابق قرات فرماتے ہیں. اور پھر حضرت صاحب نے بتایا کہ تلاوت حضرت کی ایسی تھی، والد صاحب کی مصری انداز میں، جو مصر کے جو قرآن ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اسی انداز میں تلاوت کرتے ہیں. اور ایک واقعہ حضرت نے بھی سنایا کہ ایک مرتبہ جو سپیرو صحابوں کو لے کر آتے ہیں، ایک شخص آیا تو غالباً دادا جان مولانا محمد اسرار الحق صاحب صدیقی کوٹی ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند محمد انوار الحق جو بہت بڑے قاری نے حکم دیا کہ انوار الحق سے قرآن پاک کی تلاوت کرو اور اسی انداز میں کرنا جس طرح تم کرتے. تو آپ نے بسم اللہ کی اور جب تلاوت شروع کی تو وہ سانپ جو تھا، جس طرح دیکھتے نا بیچ پر جھومنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام پر سانپ جو ہے جھومنا شروع ہوتا ہے. ایسی عالیشان تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، اور جو دل سے کرتا اس کا اثر بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کی قرات کی یہ شان. آپ کا جو وطن ہے معلوم تھا، دیکھیں ہم سب ہجرت کر کے آئے، تو ہندوستان میں جو آپ کا وطن تھا وہ تھا روہتک انڈیا کے آپ رہنے والے تھے. اور آپ کی دستار فضیلت یعنی جو عالم دین ہونے کی جو حضرت کی دستار ہوئی ہے، واقع استاد گرامی حضرت تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور حضرت کی دستار بندی کب ہوئی؟ 4 رجب 1375 کا آپ کی دستار بندی ہوئی. آپ ذرا اندازہ کریں حضرت کی ولادت کب کی تھی؟ 1353، اور 75 میں آپ کی جو دستار بندی ہو گئی. 22 سال کی عمر میں حضرت اوتھینٹک عالم دین بن چکے تھے اور بڑے پکے عالم دین بنے تھے. مطالعہ حضرت کا بڑا وسیع تھا. یا آگے کیا ہوتا ہے کہ دستار بندی توڑ جاتی ہے، اب مطالعہ شروع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اب ہم عالم بنے تو اب ہم پڑھنا شروع کریں گے. پہلے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں لگاتے، صرف درابا پڑھ لیتے ہیں. پھر یہ سمجھتے ہیں کہ دستار بندی ہو جائے گی تو اب مطالعہ شروع کریں گے. نہیں، حضرت نے اپنے ابتدائی درجے میں درجہ اولا ثانیہ جو تھا وہیں سے ہی مطالعہ شروع کر دیا تھا. اور خود بتاتے تھے کہ دوران مطالعہ تک یہی مسائل اپنے دادا جان سے پوچھتا تھا یا اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا.
صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری جیب سے سکہ جو ہے وہ سامنے گر گیا، سامنے لگا تھا، سکے پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو فوراً اپنے والد صاحب کے پاس گیا اور ان سے میں نے مسئلہ دریافت کیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عالم اصل میں ہوگا جو پوچھنے والا اور تحقیق کرنے والا، جستجو کرنے والا ہوگا۔ تو دوران طالب علمی میں ہی آپ کا مطالعہ اتنا وسیع تھا اور آپ کے اندر اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا علم دین حاصل کرنے کا۔ تو 4 رجب 1375 کے اندر حضرت کی دستار بندی ہوئی اور آپ کے استاد محترم جناب مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کراچی کے اندر دارالعلوم نعیمیہ کی بنیاد رکھی، انہوں نے حضرت کی دستار بندی فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت عالم بنے، پھر حضرت سلاسل کے اندر بیعت ہوئے، یعنی پہلے علم دین کی راہ مکمل کی، اب راہ طریقت پر چلے۔ اب ایک تفصیلی موضوع میں انشاءاللہ یہاں پر مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 8 شعبان 1398 میں حضرت کو خلافت ملی سلسلہ عالیہ قادریہ کی۔ ہمارے بدایونی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حکیم الاسلام مفتی محمد مظفر احمد صدیقی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 یا 3 مرتبہ حضرت کراچی تشریف لا چکے اور حضرت جو ہیں یہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو انہوں نے خود حضرت کو 8 شعبان 1378 میں آپ کو، بلکہ 1398 کے اندر آپ کو خلافت دی۔ تو یہ حضرت کی زندگی کا ایک مختصر سا نقشہ تھا۔ اب آگے بات کرتے ہیں حضرت کی جو رسمیں نکاح خلاف دوسرے سلسلے سے بھی حضرت کو خلافت، وہ ہے خلافت اشرفیہ۔ اشرفی سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی شاخ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر طریقت کا سمندر لے کر آئے۔ اصل سمندر تو چشت ہے نا، سلسلہ چشتیہ معینیہ اصل تو یہ ہے، تو اس سے کئی برانچز ہیں، تاجی الگ ہے، صابری الگ ہے، نظامی الگ ہے، فریدی الگ ہے، اور اسی طریقے سے ایک شاخ ہے اشرفیہ جو تاریخ السلطنت محبوب یزدانی سلطان حضرت غوث العالم سلطان سید اشرف جہانگیر سرکاری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چلا۔ یہ تاریخ السلطنت ایران کے بادشاہ تھے، تو ان سے سلسلہ چلا۔ تو حضرت کو جہاں سے جو خلافت ملی 18 جمادی الاول 1415 ہجری میں حضرت کو یہاں سے خلافت ملی، اور خلافت دینے والے بزرگ کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی، یہ اشرف حضور اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی رحمۃ اللہ علیہ درگاہ عالیہ اشرفیہ سے حضرت کو خلافت سے نوازا آپ نے 18 جمادی الاول 1415 ہجری میں۔ تو 2 خلافتیں تھیں۔ اچھا، سلسلہ نقشبندیہ کا حضرت سب سے پہلے بیعت ہوئے۔ مراد آباد کے بزرگ تھے حضرت قبلہ حاجی محمد ابراہیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جیسے ہی حضرت زمانے طالب علمی سے فارغ ہوئے، آپ کی دستار بندی ہوئی، اس کے بعد آپ حاجی محمد ابراہیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت کا وہ شجرہ میں مل جائے جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، لیکن وہ نہ مل سکا۔ ان کے حضرت کے جو نقشبندی سلسلے کے شیخ ہیں، ان کے صاحبزادے مرتبہ کراچی تشریف لائے، تب ان سے ملاقات ہوئی، لیکن اس وقت یہ ذہن نہیں تھا۔ تو اب حسرت اس بات پر ہوتی کہ ایک گوشہ ذرا خالی رہ گیا۔ تو حاجی محمد ابراہیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے دورے پر آتے تھے، اور ان کے بارے میں حضرت صاحب فرماتے تھے کہ بڑے ذیشان بزرگ تھے، بالکل خاموش طبیعت اور اکثر مراقبے میں رہتے، خاموش طبیعت اور مراقبے میں رہنے والے بزرگ تھے، اور اکثر ذکر کمی کیا کرتے۔ تو سب سے پہلے حضرت کی بیعت حضرت حاجی محمد ابراہیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، لیکن ان کا وصال جب ہو گیا، حضرت ان کی راہ میں راہ سلوک طے کر رہے تھے، اسی دوران وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت کی جو رسم نکاح ہے، نکاح کی جو رسم ہے 8 ربیع الاول 1374 ہجری میں حضرت کا رسم نکاح ہوا، یعنی 72 میں عالم بنے اور 2 سال بعد حضرت نکاح سے سرفراز ہوا۔ آپ کی تقریباً آپ نے آغاز سے کرتے جو سب سے پہلے جو واز کیا تھا حضرت کو بتاتے تھے 1945 میں، پاکستان بننے سے بھی 2 سال پہلے حضرت نے پہلا واز کیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دادا جان حضور پوتیہ ہند مولانا سرار اللہ صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں بیان کے لیے جا رہے تھے۔ دادا جان بیان کرتے تھے اور واز کا بڑا شوق تھا، تو بیان کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی، اور آپ نے سوچا کہ بھائی ہم جس کام کے لیے جانے بڑا نیک کام ہے اور طبیعت اس قابل نہیں تھی کہ بیان کر سکے، تو آپ نے حضرت صاحب کو حکم دیا، یعنی سرار اللہ صاحب آپ بیان کریں۔ تو حضرت کو بتاتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، اور میں نے کہا حضرت آج تک زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا، آج کیسے کروں گا؟
تو دادا جان کی وہ کون سی نظر تھی؟ آپ نے کہا بیٹا آپ بیان کے لیے کھڑے ہو، کتاب آپ کے ہاتھ میں، کتاب میں سے دیکھ کے بیان کریں۔ اب اس سے ایک بات ہمیں پتہ لگی، لیکن علماء کی احتیاط دیکھیں کہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ غیر عالم کو بغیر کتاب کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہزاروں غلطیاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جوش میں کے کھڑے ہو گئے اور تقریر میں وہ چھکے چوکے لگائے کہ بس اگلے حیران ہو جاتی بات کر رہے۔ تو جب علمی مراحل پورے ہو جائے تب انسان کو پھر بغیر دیکھے مطالعے کے بعد پھر بیان کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا کہ تیاری کیے بغیر ممبر پہ نہیں آتے، پڑھ کے آتے، مطالعہ کر کے آتے، ایک ایک ہفتے پورا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دادا جان کی احتیاط تھی کہ کہا کہ کتاب لو، کتاب سے دیکھیے بیان کو۔ تو 1945 کا حضرت نے پہلا بیان کیا اور فرماتے تھے کہ میں نے جو بیان کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بیان پر اچھا ہو جائے گا۔ جب بیان سے فارغ ہوا تب لوگ دادا جان کے پاس آئے اور بڑی تعریفیں کی، حضرت آپ کا ہوتا ماشاءاللہ بڑا اچھا اس نے بیان کیا، بڑا بہترین بیان کیا۔ تب اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے موٹیویشن ملی، مجھے ترغیب ملی۔ اس کے بعد سے الحمدللہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ 1945 سے لے کے 2016 تک آپ نے مسلسل بیانات کی یاترا، اندازہ کریں کہ حضرت کی زندگی کتنی نکلی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے اپنی زندگی میں تقریباً 7 حج غالباً فرمائے یا 17 حج فرمائے حضرت نے۔ 17 حج کی سعادت حضرت کو نصیب ہوئی اور 9 ذوالحج یہ 1447 ہجری کے اندر بمطابق 10 دسمبر 2016 میں حضرت کا وصال ہوا۔ اور آپ کا جو مدفن شریف ہے وہ شریعہ کے نام سے جو قبرستان ہے حرم شریف میں مکے میں، وہاں پر آپ کا مدفن شریف ہے۔ تو یہ حضرت کی زندگی کا ایک مختصر ترین خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے حضرت کی زندگی کے اندر جو جذبہ فرخواہی اور سادگی کا جو اعلیٰ نمونہ تھا وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن جب حضرت کی دستار بندی ہوئی، غالباً 22 سال کی عمر تھی، میں نے بھی بتایا، تو حضرت کا جو تقرر ہوا تھا بطور خطیب کراچی کا انتہائی کوش ترین علاقہ میں، مجھے پتا مسجد کا نام بھی پتا کہ حضرت کا اس مسجد میں باقاعدہ تقرر ہوا تھا بطور خطیب، اور آفر اتنی زبردست تھی کہ اعلیٰ قسم کی رہائش اور ساتھ ساتھ گاڑی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ تقرر ہو چکا تھا۔ لیکن استاد ہو تو ایسا اور شاگرد ہو تو ایسا۔ حضرت کے استاد محترم تھے مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے حضرت صاحب کو بلایا، کہا کہ آپ کی ضرورت اس علاقے میں نہیں، آپ کی ضرورت ایسے علاقے میں جو مڈل کلاس ہو، جہاں پہ لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہو، کچھ سمجھنا چاہتے ہو۔ تو حضرت نے اس علاقے کی نشاندہی فرمائی، کابل پاک کالونی میں ہماری مسجد ہے مصطفیٰ مسجد، یہاں پر ہم آپ کا تقرر کر رہے ہیں، آپ یہاں پر بطور خطیب یہاں پہ مقرر ہو جائیں۔ تو حضرت صاحب نے لبیک کہا حضور میں حاضر، اپنے استاد محترم کی بات مانی اور اس مسجد میں آپ تشریف لائے۔ پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا تو پہلے جمعے کا اندر ایک عجیب معاملہ ہوا جو حضرت نے خود بتایا، کہا کہ میری عمر کم تھی اور داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، تو جب جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا تو ایک سفید داڑھی والا شخص کھڑا ہو گیا مجھ سے اور کہنے لگا کہ یہ بچہ یہ یہاں پہ بیان نہیں کرے گا، یہاں پہ کسی عمر رسید عالم کو لاؤ، یہاں پر یہ بیان نہیں کرے گا۔ کہا لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے بیان اتنا اچھا ہوا کہ ایک بندہ میری محمد پہ کھڑا ہوا تو 10 میری عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ کہا اگر جمعہ یہاں پر پڑھائیں گے یہاں پہ خطیب ہوں گے تو یہ محمد نثار اللہ صاحب یہاں پر خطیب ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ایک رکاوٹ آتی نا تو 10 دروازے بھی کھلتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 کھلتا ہے۔ اور پھر استاد محترم کی روحانی نگاہ میں آپ کی شفقت اور آپ کا تصرف بھی ساتھ۔ اس کے بعد حضرت کے استاد محترم جناب مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس مسجد میں آئے اور یہاں کے لوگوں سے کہا کہ یہ جو میرا جو شاگرد ہے یہ بڑا خوددار ہے اور علماء کو خوددار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم چندوں پر گزارا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ڈونیشن دنے کی تو ہمارا گزارا ہوگا، ہمارا گھر چلے گا نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے پاؤں پر کھڑو۔ حضور کا فرمان ہے القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ قوم یہ جو طبقہ ہے یہ کوئی چندے کھانے والا نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں کے ڈونیشن سے پڑھنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسے بھی علماء محنتی ہوتے ہیں، خود سے جاب کرتے ہیں، خود سے کماتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑی اعلیٰ پائے کی خودداری کی، کبھی کسی کا آگے ہاتھ نہیں بنایا، ضرورت نہیں پڑی کسی سے نہیں کہا، ہمیشہ اپنے طور پر کھڑے ہو کے کام کیا۔ بچپن میں آپ یتیم ہو گئے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا،
والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا جان نے پوری تربیت کی، لیکن اس کے باوجود ہم سرکاری ملازم تھے. آپ وقت پر اپنی ڈیوٹی پر جاتے، پورا وقت گزار کر پھر گھر پہ واپس آتے. اور پھر حضرت بتاتے ہیں کہ میں سرکاری گریڈ کا آفیسر تھا اور میرے ساتھ کام کرنے والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اتنی کرپشن کی کہ آج انہوں نے کراچی کے پوش علاقوں کے اندر اپنے کئی بنگلے بنا دیے. لیکن آج حضرت صاحب کو اگر آپ گھر دیکھیں تو اسی جگہ پر موجود ہے، بلکہ دہلی کے اندر سب سے نیچا گھر حضرت کا ہے. بارش ہوتی تھی پہلے پانی آ جاتا تھا، پورا کمرہ بھر جاتا تھا. آپ اندازہ کریں، ہمیشہ اپنی خودداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ حضرت نے محنت کی اور رزق حلال کمایا اور کبھی اس ممبر اور محراب کو پیش نہیں کرا. 1 روپے کی تنخواہ اس ممبر سے حضرت نے نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمیشہ خود سے مسجد میں تعاون کیا ہے. کبھی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے اتنے پیسے مجھ سے لے لینا، کبھی کوئی چیز ٹوٹ گئی، انتظامیہ بیٹھی کھالی مجھ سے لے لینا، اپنی جیب سے تو پیسہ لگایا لیکن کبھی مسجد کا 1 روپیہ نہیں لیا. لیکن یہ بھی ایک وضاحت کروں کہ دیکھیں جو علماء لیتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو علماء لے رہے ہیں ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنا وقت دے رہے ہیں. بھائی آپ کو ایک شخص سبق سکھانے کے لیے گھر پر آتا ہے، پڑھانے کے لیے گھر پر آتا ہے، تو وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، تو اس کے عوض میں وہ مفت تو نہیں جاتا، اپنا لازمی کوئی نہ کوئی حساب کتاب رکھے گا. تو ایسے ہی جو علماء منبر پر بیٹھ کر اپنا وقت دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اگر وہ مشاہدہ لے رہے ہیں تو خبردار اس چیز کو بھی برا وہ آپ کا نہیں کھا رہے، اپنے وقت کو لے رہے، اپنے وقت کا عوض ہے. یہ حضرت کا تقویٰ، حضرت کا ورا تقویٰ تھا کہ حضرت نے کبھی لیے نہیں، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو نواز لگا تھا، لیکن جو لے رہے وہ بھی غلط. تو ہمیں دونوں اینگل سے بات کو سوچنا چاہیے. تو بہرحال حضرت صاحب یہاں پر تشریف لائے تو حضور تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بڑے خوددار ہیں اور کبھی اگر تمہیں محسوس ہو کہ ان کو کتابوں کی ضرورت ہے تو ان کے کہنے سے پہلے کتابیں لا کے دے دینا، ان کے کہنے سے پہلے ان کے ساتھ تعاون کر دینا. کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے. بات کریے استاد کا اپنا طریقہ تھا، لیکن حضرت نے کبھی کسی سے کبھی بھی نہیں مانگا اور توکل ایسا تھا کہ حضرت فرماتے تھے الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا. صرف ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ مجھے قرضے کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے قرضہ لیا لیکن اپنے وقت سے پہلے واپس کر دیا. یہ طریقہ ہونا چاہیے، اپنے وقت سے پہلے وہ قرضہ میں نے اتار دیا لیکن اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا. یہ حضرت کی خودداری تھی. تو خیر یہاں پر حضور تاج العلماء بھی بغیر تشریف لائے، حضرت کی حوصلہ افزائی. اسی طریقے سے حضرت کی زندگی کا دوسرا اہم موڑ وہ یہ تھا کہ حضرت نے ہمیشہ اپنا کام خود کرا. دیکھیں حضرت کی سوانح بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہمیں پتہ لگتا ہے. ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا. سودا لانا ہو خود سے گھر سے سودا لے کر آتا، ہمارے نبی کی سنت ہے. کوئی چیز لانی ہو خود سے لے کر آتے. اور یاد رکھیں ہماری چونکہ مادیت آ گئی نا، آج کل حالات یہ ہو گئے کہ اگر ایک عالم ذرا تھوڑا سا ہارڈ بات کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا تو بات سنتے ہیں، لیکن جو ادھر سادگی کا نمونہ بنتا ہے تو لوگ اس کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں. تو علماء کا سادگی میں رہنا یہ ان کے حقیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کی سنت ہے کہ وہ سادگی میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، خود سے سودا لاتے ہیں، خود سے اپنا سامان لاتے ہیں، سارے کام خود ہی کرتے ہیں. لیکن ہماری ایک اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھائی جو ذرا امیر ہیں، کاروں پر آتے ہیں یا لینڈ کروزر پر آتے ہیں، لوگ ان کو ذرا سمجھتے ہیں بھائی یہی آگے کے دین ہے. لیکن جو سادگی سے رہتا ہے بیچارہ دکھاوا نہیں کرتا تو اس کو لوگ بھی سمجھتے ہیں. تو ہمیں اپنی یہ سوچ مادیت پرستی کی جو سوچ ہے یہ ہمیں ختم کرنی چاہیے. تو حضرت کی زندگی ہمیشہ سادگی پر مبنی رہی اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو آپ خود بھی جانتے ہیں. حضرت کا حلیہ مبارک کا سماعت فرمانا یہ خود میں نے اپنے لفظوں میں لکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سادہ گفتار اور سادہ کردار کے حامل قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے باطنی اور ظاہری وجاہتوں سے خوب مالا مال فرمایا. باطنی وجاہت بھی تھی اور ظاہری بھی تھی. کشادہ پیشانی، یاد رکھیں جو شخص کثرت سے سجدہ کرتا ہے نا تو اس کی پیشانی میں کشادگی آ جاتی ہے، ایک روب اور دبدبہ آ جاتا ہے. اب ذرا سنیں، کشادہ پیشانی، دراز قد، خوبصورت اور باوقار سفید ریشے مبارک. حضرت کا قد بھی دراز تھا، حضرت باوقار چہرے والے تھے. آپ نے مہندی یا سرخ تیزاب کبھی نہیں لگایا بلکہ سفید بالوں کو آپ نے وقار قرار دیا کہ سفید بال جو نہیں آدمی کا وقار ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہے، ذرا سا ایک بال سفید ہو راتوں کی نہیں توڑ لگتے رہے اور اب ہم جوان نہیں لگ رہے. خضاب کا مالک خضاب سیاہ خضاب سے لمبا بنا کروا ہے، اس کے علاوہ لگا سکتے ہیں، براؤن ہے، یلو ہے، وہ لگا سکتے ہیں. تو خیر سفید بالوں کا وقار قرار دیتے تھے اور اس لیے کہ
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اکثر آپ سناتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کنویں میں جھانکا تو آپ کو اپنا چہرہ مبارک نظر آیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ اتنا تیز تھا کہ آپ نے اس کنویں کے اندر پانی میں چھلکتے ہوئے پانی میں اپنی داڑھی میں بال سفید دیکھ لیا. تو اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بال سفید؟ اور اس سے پہلے زندگی میں کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, اے ابراہیم یہ وقار ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارا ہوا, یہ بزرگی ہے, یہ عزت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر یہ عزت ہے وقار ہے تیری طرف سے تو میری پوری داڑھی کو سفید فرما دو. تو یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر میں پوری جو ریش مبارک تھی وہ سفید ہو گئی اور بزرگی آپ پر باقاعدہ نمایاں ہو گئی. تو حضرت صاحب اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں. اسی طریقے سے پیشانی پر نماز کا نشان تھا, غور کرنے والے غور کر, پیشانی پر نماز کا نشان تھا جو آپ کی شب بیداری پر شاہد ہو کر شہباز بن کر آپ کی شخصیت کو چاچانے لگا رہا. آپ ذرا غور کریں, یعنی وہ نشان اتنا اچھا لگتا تھا, کبھی پسینہ آتا تھا نا تو حضرت کا چہرہ اور زیادہ کھلتا تھا. پھر عموماً علماء اپنے لباس میں اعلیٰ قسم کے جبے اور دستار رکھتے ہیں جو کہ درست بھی ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہر ایک کا ایک کلچر ہوتا ہے, دینی کلچر کے جبہ پہننا, دستارے پہننا یہ کوئی غلط نہیں بلکہ علم کے ہونے کے طریق ہے. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو علم میں زیادہ ہے تو اس کو بتایا بھی ہونا چاہیے, بالکل صحیح ہے. تو لکھتے ہیں کہ عموماً علماء اپنے لباس میں اعلیٰ قسم کے جبے اور دستار رکھتے ہیں جو کہ درست بھی ہے, لیکن حضرت کی شخصیت بناوٹ اور تصور سے بالکل ٹاک تھی, بالکل ٹاک تھی. سادہ شکل کا لباس ہوتا اور ایک خاص مواقع پر محبین کی فرمائش پر خرقہ اور جبہ بھی زیادت فرما دے. بھائی حضرت صاحب ایک دفعہ سعودی عرب سے کس نے بڑا اعلیٰ قسم کا خرقہ بھیجا تھا, یعنی یلو کلر کا تھا, آف وائٹ اور یلو سے پٹیاں لگی ہوئی تھی. تو اس نے فرمائش کی تھی کہ حضرت خاص جو شب ولادت ہے اس روز آپ پہنیے گا. تو حضرت اس کی فرمائش پر جو شب ولادت ہے وہ جبہ زیادت کر کے آئے, تو بڑے وزیر بڑے نفیس لگ رہے ہیں اور اس کی کچھ تصویریں بھی جو سوشل میڈیا پر ہیں. تو اپنے محبین کی فرمائش پر آپ اکثر زیبتن فرما لیں. عیدین کے موقع پر سفید دستار اور سفید جبہ زیبتن فرماتے. جو دستار حضرت عید والے دن پہنتے تھے, سفید امامہ حضرت غالباً عید والے دن ہی پہنتے تھے, اور وہ امامہ جو ہے وہ آپ کی دستار بندی کا امامہ تھا. جو دورہ حدیث کی آپ کی دستار بندی ہوئی تھی وہ دستار پہن کر آپ عید کی نماز پڑھاتے تھے. تو سفید امامہ اور سفید امامہ عیدین کے موقع پر آپ زیبتن فرماتے. گلے میں اکثر رومال ہوتا اور رومال پہننے کا انداز اس طرح ہوتا کہ وہ لا کی شکل اختیار کر لیتا. دیکھیں لا الہ میں پہلے لا ہے, نفی آ رہی ہے, لا نہیں ہے کوئی معبود, لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ, مگر اللہ کی سوائے اللہ کی کوئی معبود. تو رومال حضرت ایسے کہتے تھے کہ وہ لا کی شکل بن جاتا تھا, یعنی اپنے لباس سے بھی حضرت توحید کا پرچار کرتے تھے. اور یہ بات حضرت کو پتہ ہے کہ میں رومال اس انداز میں پہنتا ہوں کہ وہ لا بن جاتا ہے, جو کرنے کا لا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دو پلے کی سفید ٹوپی حضرت پہنتے تھے اور خوبصورت کڑک اور روپ دار آواز تھی. آواز میں حضرت کی ایسا جادو تھا کہ کبھی اگر اچانک کوئی منقبت پڑھ دیں, کوئی نعت پڑھ دیں, پورا مجمع جو ہے وہ یوں سمجھنے کے ایک محفل میں چلا جاتا تھا. تو روپ دار کڑک حضرت کی آواز تھی. جب نعت پڑھتے تو ایمان تازہ ہو جائے. نماز میں امام بن کر جب قرات فرماتے تو نمازی حکم ایسی قرات سبحان اللہ. جب نماز پڑھاتے آج بھی وہ نماز یاد آتی ہے جو حضرت صاحب فرماتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب نمازیں بڑی لمبی پڑھاتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, ارے یار رمضان میں نا مصطفیٰ مسجد میں فجر نہیں پڑھے جاتی. کیوں بھائی یار حضرت صاحب نماز اتنی لمبی پڑھاتے ہیں؟ ارے تمہیں شرم آنی چاہیے کہتے ہو, تم جوان آدمی ہو, ہٹے کٹے آدمی ہو, 80 سال کے بزرگ ہیں, 75 سال کے بزرگ ہیں, وہ نماز پڑھا رہے ہیں کہ رات لمبی کر رہے ہیں اور تمہیں سستی آ رہی نماز پڑھنے میں. تو ذرا سوچیں یہ جذبہ تھا کہ اس عمر میں بھی جب کھڑے ہو جائے نماز پڑھانے تو سلام پھیرنے کا ان کا دل نہیں چاہتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں ایسا محب ہو جائے. اور 17 سال کا نوجوان اعتراض کر رہا ہے یار قاری صاحب نماز پڑھی نہیں پڑھاتے. تو پڑھاتے تمہیں برا لگتا ہے نا, گھر میں جا کے تمہیں سونا ہوتا ہے, آرام کرنا ہوتا ہے, اپنے دنیاوی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ جب نماز پڑھاتے تھے ان کا جذبہ دیکھو کہ وہ قرات جب کرتا میں جب نماز میں محسوس نہیں ہوتی تھی, اتنی خوبصورت آواز. تو یہ حضرت کا جذبہ ہوتا. اس کے بعد بلکہ ایک صاحب مجھ سے ہی کہنے لگے یار میں جمعہ خاص ہے, سرجانی سے آتے تھے جمعہ پڑھتا ہوں, خود میں جانتا ہوں سرجانی اتنی دور ہے, لیکن جمعے کے دن میں نے ہمیشہ صاحب کو دیکھا پہلی سب. ایک دن ایسے پوچھ لیا کہ یار آپ اتنی ساری مسجد ہیں کراچی میں, آپ کہیں اور چلے جائیں گے, راستے میں اور کئی مساجد آتی ہیں بڑے جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام آتے ہیں, جہاں علماء کرام آتے ہیں, تو آپ وہاں بھی نہیں چلے جاتے. تو کہنے لگے بھائی جو جمعہ پڑھنے کا یہاں مزہ ہے کہیں بھی نہیں ہے,
जुम्मा पढ़ने की तो यहाँ बात है, जो रौनक है यहाँ पर है, कार्यक्रम के विषय को कहीं पे भी नहीं है। और कई लोगों को ऐसे देखा, कोई नागन से आ रहा है, कोई सदर से आ रहा है, कोई कहीं से। बल्कि एक मशहूर वाक़या भी है, आपको बताऊं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को करामतों से मुशर्रफ फरमाता है। तो आपको याद होगा कि हजरत एक वाक़या सुनाते थे 1945 में इराक के अंदर दो सहाबा के मज़ार जब खुले थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान और हजरत जाबिर 14, ये दोनों शहीद सहाबा थे और 1400 साल बाद इनकी कब्र शक हुई। इसका पूरा एक वाक़या मैं तफसील में जाना नहीं चाह रहा। तो इन दोनों सहाबा ने निशानदेही की कि हमारी कब्रें खोदकर कोई और दफन कर दे, दरियाए दजला का जो पानी हमारी कब्रों में आया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत ने ये पूरा वाक़या बयान किया, जुम्मे वाले दिन पूरा वाक़या और तफसील से बयान किया और ये भी बताया कि इस वाक़े को देखकर, यानी जब उन सहाबा के जब ये कब्रें खुली तो उनका 1400 साल बाद भी जिस्म बिल्कुल तरोताजा देखकर और आंखों के अंदर वो चमक दमक और जिस्म के अंदर खून की रवानी देखकर कई हजार हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान हो गए। ये वाक़या करते बयान किया। तो हजरत कहने लगे कि मैं मस्जिद में सलातो सलाम हमारी होगा, पाबंदी के साथ होगा। तो जैसे सलातो सलाम करके पानी हो तो एक साहब आके चिमड़ गए और मुझसे गले मिलने लगा। मैं जानता नहीं, जब चेहरा देखा तो बिल्कुल अच्छा और वो पाकिस्तानी लगते भी नहीं थे। तो उन्होंने मुझे अपना तारुफ करवाया कि जनाब मौलाना साहब, आपने जो बात बयान की ना कि वो इराक के अंदर उन दो सहाबा के जैसे अथर देखकर कि हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुसलमान हो गए थे, तो वो कहता है कि हजरत साहब मैं भी उसी कबीले से हूँ जो मुसलमान हुआ था और अपनी आंखों से ये वाक़या देखकर मुसलमान हुआ। तो उसने अपना नाम इदरीस बताया और कहा कि आज तक मैं हिंदुस्तान, यूपी का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान से कराची आया हूँ और मेरी रिहाइश अभी नागन चौरंगी की है। तो आप मुझसे आके मिले, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा जो मेरे पास होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से वाक़या देखा और फिर मुसलमान हुआ और अपना उसने पुराना नाम भी बताया कि हिंदुइज्म में उसका क्या नाम था। तो हजरत फरमाते हैं कि जब वो यहाँ से गया, उसका नंबर वगैरह लोगों ने लिया, उससे रास्ता करने का जरिया पता करा, लोग नागन चौरंगी गए उससे मिलने के लिए। तो उसने अपने पूरे बर्थ सर्टिफिकेट, अपना प्रोफाइल सब दिखाया। वो पहले हिंदू था और जिस दौर में मुसलमान हुआ था उसने बोलू बताया, ये बात अपनी आंखों से देखा। तो आप थोड़ा सोचे कि अल्लाह वालों के साथ ऐसे इत्तेफाकात होते हैं, ये इत्तेफाकात नहीं बल्कि करामत होती। अल्लाह ताला उनको अपनी आंखों से दलाइल दिखा देता है। वाक़या तो समाज की सूरत में बयान किया गया था ना, लोगों ने सुना, लेकिन उसी दिन हजरत की ये करामत अल्लाह ने दिखा दी कि जो वाक़या मिंबर पर कारी साहब ने बयान किया उसकी अमली सूरत अपनी आंखों से देखी। तो अल्लाह ताला ये मुशाहिदात भी लोगों को करवा देता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत को बड़े कमालात से नवाजा था। आपकी बैत विलादत के मामला मैंने आपके सामने बताया। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो हजरत का जिंदगी का जो अहम मोड़ है वो है हजरत की इस्तेकामत। इस्तेकामत का मतलब होता है कि कोई भी अमल बाकायदा तसलसल के साथ, साबित करने के साथ जारी रहता है। देखिए आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्तेकामत हम सब में है कि आज तक हम उस पर कायम हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि यार आज पढ़ने का दिन नहीं चाह रहा, आज हम मुसलमान नहीं कल मुसलमान होंगे, ऐसा नहीं, हम इस्तेकामत से चल रहे हैं। तो हजरत साहब ने अपनी जिंदगी में तालीम दी कि अगर से अमल कम हो लेकिन इस्तेकामत के साथ। और फिर इस्तेकामत की मिसाल जरा देखें, जो मामूलात उन्होंने अपनी जिंदगी में शुरू किए आज तक वो जारी सारी। सिर्फ एक मिसाल आपको समझा रहा हूं, हमारी मस्जिद में दुरूद शरीफ होता है, दुरूद शरीफ होता ना, हजरत ने ये 70 की दुहाई में शुरू किया था। उसके बाद फिर बताते हैं कि ऐसा शुरू किया, अल्लाह ने ऐसी बरकत इसमें डाली कि आंधी भी आई, तूफान भी आए, बड़े बड़े वाक़यात को वाक़ा हुए, लेकिन कभी भी ये दुरूद शरीफ खत्म नहीं हुआ। इसी तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो किबला रुख होकर जो दुरूद पढ़ा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, ये हजरत ने 1964 में शुरू किया और इसका पूरा वाक़या हजरत ने खुद सुनाया। कहा कि जब पहली मरतबा दुरूद शरीफ हमने पढ़ा, ये दुरूद शरीफ मदीने की तरफ रुख करके, अच्छा ये दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों शुरू किया, इसकी वजह है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल वज़ीफ़तुल करीमा के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद इस दुरूद शरीफ के मदीने की तरफ रुख करके पढ़ने के बड़े फज़ाइल लिखे। तो हजरत चूंकि आला हजरत के बड़े आशिक थे, तो फरमाते कि मुझे शौक और मैंने ये दुरूद शरीफ शुरू कर दिया। अब उसी रात जब मैं आके सोया तो मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने हुजूर से एक सवाल पूछा, या रसूलल्लाह, जुम्मे की नमाज के बाद हम दुरूद पढ़ते हैं, क्या आप ये सुनते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हम तुम्हारा दुरूद सुनते हैं।
ہم تمہارا پڑھا ہوا درود سنتے ہیں. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پر لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی سماعت پر لاکھوں سلام. تو 1964 کا پڑھا ہوا درود آپ ذرا سوچیں کہ آج تک جاری ہو سکتا. تو انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے پودے لگائے, چھوٹے کو میں نہیں کہوں, بہت بڑے پودے, تو ایک چھوٹا بیج انہوں نے بویا تھا کبھی, الحمدللہ آج بڑا تناور ہو چکا ہے. آج کئی لوگ اس میں شریک ہو چکے ہیں. جب پہلی دفعہ پڑھا تھا تو اتنے لوگ نہیں تھے, لیکن آج ایک مجموعہ جو پڑھتا ہے, اور ایسے کئی لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو یہاں پر نہیں آتے لیکن اپنے گھروں میں یہ ضرور پڑھتے ہیں, اپنے گھروں میں مدینے کی طرف رخ کر کے درود شریف کی لازمی طور پر پابندی کرتے ہیں. تو یہ حضرت صاحب کی زندگی کے کئی واقعات ہیں الحمدللہ. تو کبھی انشاءاللہ مزید وقت ملے گا تو میں اور کوشش کروں گا کہ سناؤں گا. ایک بات اور دیکھیں, عالم جو ہوتا ہے اس کے اندر حق بیانی ہوگی, وہ حق کہنے والا, حق کو سننے والا اور حق کو پسند کرنے والا ہوتا ہے. حضرت صاحب حق بات کہنے میں ہمیشہ اجاگر رہتے, کبھی دبتے نہیں, کوئی بھی آ جائے لیکن حق بات پڑھے. اور آپ کے ملفوظات نے بھی آپ کہتے تھے کہ بھائی جو فیصلہ ساز ہوتا ہے نا, جو سازش ہوتا ہے, جو جج کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ دونوں طرف کی باتیں سنیں, کیونکہ ایک طرف کی بات بڑی میٹھی ہوتی ہے. چاہے ایک طرف کی بات کرنے والا آپ کا عقیدت مند ہو, چاہے آپ کا مرید ہو, یا چاہے آپ کا طالب ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرنا کبھی بھی نہیں چاہیے. تو حضرت ہمیشہ ہر کوئی کے ساتھ کام لیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں پر بیان کرنے کے لیے حضرت, بلکہ شاعت نامہ ہوتا ہے ہر سال, جہاں حضرت بیان فرماتے ہیں. تو محرم کا بیان چل رہا تھا, ایک شخص کی آواز آئی باہر سے نا, وہ کچھ بیچ رہا تھا. دیکھا اللہ والوں کا طریقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو حضرت صاحب نے مائک پر اس کو سمجھایا, اور بڑے محفوظ اس مجلس میں موجود تھا, بڑے اچھے ترجمہ کرنے کا کہ بھئی آپ کو اگر کچھ بیچنا ہے تو دور جا کے بیچنا ہے. یہاں پر جو سامعین ان کی توجہ بار جا رہی ہے, ڈسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے, رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کو علماء کا احترام تو بڑا کم ہی رہتا ہے. تو خیر اس نے بات نہیں سنی, تو وہیں پہ کھڑا رہا. پھر دوسرے جب بیان دینا حضرت نے شروع کیا, تو ایک تو دفعہ حضرت نے نظر انداز بھی کیا, اس کی طرف دیکھا لیکن نظر انداز کرا. تیسری مرتبہ جب بہت زیادہ شور ہونے لگا, دوسری مرتبہ جب بہت زیادہ شور ہوا, تو حضرت نے دوبارہ تھوڑا سا سختی سے ڈولا کہ بھائی آپ یہاں سے تھوڑا دور سے لینا ہے, آپ کے کاروبار میں رکاوٹ تھوڑا جان کرنا ہے, تھوڑا سا آگے جا کے کام کرنا ہے. اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اور تیسری مرتبہ بزرگوں کی اپنی طبیعت کو اپنا مزاج ہوتا ہے, اور ہر ولی ایک نبی کے نقشے قدم پر ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, یہ باقاعدہ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی ایک نبی کے نقشے قدم پر ہوتا ہے. کسی پر ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں, نرم طبیعت ہوتا ہے, اور کوئی بہت جلالی طبیعت ہوتا ہے. تو حضرت نے غلبہ جلال تھا. بہرحال تیسری مرتبہ لکھا, لیکن 3 دفعہ کہہ دینا یہ کثرت کہلاتا ہے. عربی لغت کے اعتبار سے, گرامر کے اعتبار سے کثرت کہلاتا ہے. تو جب تیسری مرتبہ اور زیادہ شروع ہونے لگا تو حضرت کو جلال لگے. جلال اپنی ذات کے لیے نہیں آیا, اپنے نفس کے لیے نہیں آیا, بلکہ کس بات کے لیے آیا؟ اس بات کے لیے آیا کہ یہ شخص لوگوں کو سننے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. ہم یہاں اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں, لوگ سنتے رہے, اور یہ تیسرا شخص حائل ہو رہا شیطان بن کے. تو پھر حضرت صاحب نے بائک کنارے پر کرا, اپنی چیئر پھسکائی, اور پھر خود اٹھ کر وہاں پر گئے اور ان کو صحیح سے کھا, صحیح سے اس کی طبیعت صاف کی. اس کے بعد وہ آگے, اور ماشاءاللہ حضرت کا تو جلال بھی ایسا تھا, پورا چہرہ مبارک حضرت کا سر ہو جاتا, اور ایسا ہوتا کہ ایسا لگتا ہے گرج جان آتی آ گئی, ایسا معلوم ہوتا تھا. اللہ والوں کے جلال میں, خوشی میں بڑا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر اللہ والے کسی سے تھوڑا سا ہنس کے بات کرنے, مسکرا کے بات کرنے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, طبیعت حشاش پشاش ہو جاتی ہے. لیکن ذرا کسی پر وقت چلا دیں, غصہ کر لیں, تب طبیعت بھی صاف ہو جاتی ہے. اچھا حضرت کی ایک عادت تھی کہ غصہ آتا, جلال آتا, کبھی ڈانٹ دیتے, لیکن تھوڑی دیر بعد ہنس کے بھی بات کرتے. یہ بھی دیکھا بسا ہوتا. میرا اپنا واقعہ, ایک بار حضرت صاحب کی عادت تھی کہ بھائی سب میں جگہ بنتی تھی, ایک شخص کی بھی جگہ بنی نا تو حضرت پیچھے مڑ کر پیچھے والے کو بلا لے کرتے, آگے آ جاؤ. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب شروع کی بات ہے, جب ہم نئے ہلکے ارادت پائے تب کی بات ہے. تو حضرت سے کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوتا, اس کی وجہ تھوڑا سا ڈر آیا, قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈر رہ گیا. اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً حضرت, اچھا یہ بات بھی نہیں کہ سب کے سامنے نہیں ٹوکتے تھے, بہت کوشش کرتے تھے کہ آپ کو اصلاحی بات ہو جس کا تعلق سب سے اوپر ٹوک دیا کرتے تاکہ دوسرے کو غلطی نہ کریں. اب یہ ہوا کہ ایسے لوگ تھے تو حضرت نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی آپ باقاعدہ 4 انگل سے زیادہ گیپ سے کھڑے ہوئے تھے, کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوا تھا, اور اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. آئندہ اس بات کا خیال رکھیے.
تھوڑا سا سختی سے بات کہتی. اچھا حضرت کی ڈانٹ کا بڑا بھی نہیں لگتا تھا. کبھی ڈانٹ بھی دیتے تب بھی ہاتھ چھوٹتا تھا, لگتا پیر بھی چھوٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے, کوئی ایسا برا نہیں لگتا تھا. لیکن حضرت کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید میں نے سختی سے بول دیا. تو عشاء کی نماز میں دوبارہ ہے, تو عشاء کی نماز میں اپنا کوئی دکھانے لگے, یار یہ دیکھنا میری کھڑی سے چل رہی ہے جیسے ہنستے ہوئے. تو میں سمجھ گیا کہ حضرت کو یاد ہے کہ مغرب کے وقت ذرا ڈانٹ لگائی تھی, طبیعت صاف کی تھی, اب تھوڑا سا پیار سے بات کر لو. میں نے کہا حضرت آپ کی کھڑی بالکل صحیح چل رہی ہے. سبحان اللہ. ایسے اللہ والوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا شخص ہوں, میں بادشاہ ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی غلط کیا تو بات ہی نہیں کریں گے, خود ہی آؤ. نہیں, ایسا نہیں تھا. بالکل سادہ طبیعت, سادہ مزاج, سنت کے مطابق. الحمدللہ آج حضرت کو رخصت ہوئے 5 سال ہو گئے. یوں لگتا ہے کہ ساری رونقیں چلے گی. لیکن ہر ایک کو کسی شاعر نے کہا نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری. تو ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. جب انبیاء بھی دنیا سے گئے, اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. تو موت اور زندگی کے اختتام سے تو ظاہری طور پر انبیاء بھی محفوظ نہیں ہے نا, ایک لمحے کے لیے ان پر بھی اجل جاری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کی حیات. تو ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ بھی یہ معاملات رہتے ہیں, اگرچہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن رونقیں قائم رہتی ہیں. ہاں ان کی اپنی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن ان کا لگایا ہوا بیج کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. الحمدللہ اس مسجد کے اندر جتنی رونقیں آج بھی موجود ہیں یہ بھی حضرت صاحب کے دم قدم سے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, پورے کہ اس درس قرآن کے اندر سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتا, بہت کچھ ہے. اور یہ نشست اس بات کی مجاز بنی کہ ایک نشست میں پورا حضرت کا پوری سوالیں بیان کر دی جائے, جتنا ہو سکا بیان کر دیا. لیکن میسج کیا ہے, میسج یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. انہوں نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی, ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, تو ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا, تو ہمیں بھی آج کسی سے کی ہوئی کمٹمنٹ کو توڑنا نہیں چاہیے. کسی سے کیا ہوا وعدہ کبھی بھی فنا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ خوش مزاجی بانٹی, محبت بانٹی, پیار بانٹا, تو ہمیں بھی چاہیے آج نفرت نہ بانٹیں. ہم ایک دوسرے کو کلٹ نہ کریں, ایک دوسرے سے دور سے سلام کرنا رکھیں, بلکہ خود اس کے گھر پر جا کر اس سے ملیں, اس سے بات چیت رکھیں. حضرت صاحب کی تو عادت تھی, میں نے خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھار گھر پر بھی لوگوں کے چلے جاتے ہیں, پتا ہوگا کہ کوئی ناراض ہے, چلے گئے گھر پر, بنایا نہیں بتانا اس کو, اسے سلام کریں, بلکہ اس سے کوئی بات کر دی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی اگر سختی کر جائے تو طریقہ کار یہ نہیں کہ آپ معافی مانگیں, بلکہ ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہنس کر بات کریں. یہ ایک میسج ہے جو اس تک کہا کہ آپ کوئی چلو یار اب معاملے کو رفع دفع کرو. حضرت کے اندر یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضرت خود سے اس بات کا خیال رکھتے. کوئی ناراض ہوتا تو حضرت اپنے عمل سے ایسا ریئیکشن فرماتے کہ سامنے والا خود خوش ہوتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی بات ہوگی. انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو بلا وجہ کسی کو اذیت نہیں دی, تکلیف نہیں دی, تو آج ہم نے کسی کی اذیت کا باعث نہ بنے. وعدے کے بابت ایسے تھے کہ جب اپنا واقعہ حضرت نے بتایا کہ ایک ساتھ لوگوں کو کہا کہ کر میں فلاں جگہ پر آؤں گا, آپ یہاں پر مجھ سے ملاقات کر لیجیے گا. تو فرماتے ہیں کہ دن بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, وقت بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, جگہ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی. اپنے وقت کے بڑے پابند تھے. یہ چیز زندگی پر کی غور کر لیں کہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے پابند تھے. اور یہ حضرت کی جو اتنی پابندی تھی نا وقت کی, ان کی کرامت تھی. ایسی پابندی ہم بھی نہیں کر سکتے, صاف سی بات ہے. ہم بھی 5-10 منٹ لیٹ ہونے کو سمجھتے ہی نہیں, بلکہ ایک عالم صاحب نے وہ کہنے لگے کہ 15-20 منٹ اگر لیٹ ہو جانا تو یہ عرف کہلاتا ہے, عرف, اور عرف گناہ نہیں ہوتا. تو خیر بہنوں کی بات کا جواب یہ کہ یہ گناہ نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے کہ ہم اگر کسی سے وعدہ کر رہے ہیں ہم اس ٹائم پر آ جائیں گے تو اس کو عرف نہیں کہہ سکتے کہ عرف پہ عمل ہو سکتا ہے, لیکن وہ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے. افطار کا جب پڑھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے چند باتیں جائز ہو جاتی ہیں, لیکن یہ عرف نہیں کہلائے گا. مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص اس کو عرف پر آتے کہ جو چاہے جھوٹ بولے, تو یہ عرف نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا وعدہ کہلاتا ہے. تو جو ٹائم ہم کسی سے طے کر رہے ہیں اسی ٹائم پر جائیں. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وقت جگہ دیکھو سب ڈیسائیڈ ہو گیا, اور فرماتے ہیں 1 منٹ پہلے جب وہاں پر پہنچ گیا, جب وہاں پر پہنچا تو صاحب کا پتہ نہیں, کافی دیر میں نے انتظار کرا اور تو واپس آ گیا. بھائی 15-20 منٹ انتظار کرو اور پھر واپس آ گیا. جب واپس آیا تو صاحب دوبارہ ملے, اور دوبارہ ملنے کے بعد تھوڑا سا کا لہجہ سخت ہو گیا. انہوں نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرا کہ سامنے بزرگ کو آنے کے لیے نہیں. انہوں نے کہا قاری صاحب آپ ٹائم پر نہیں پہنچے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. ان کا غصہ اپنی ذات کے لیے تھا, تو جو ذات کے لیے غصہ کر رہا ہو وہ اس کی جہالت ہے, تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. تو فرماتے ہیں میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ یہ سوچ لیا کہ شاید غلط فہمی ہو گئی.
لیکن یہاں سے ہم ایک بات سمجھ پائیں، دیکھیں جو شخص علماء سے مس بہیو کرتا ہے ان سے تھوڑا سا اپنے کلام کو لاؤڈ کر لیتا ہے، ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ویسا ملتا ہے بڑی محبت سے ملتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب مطلب پورا نہیں ہوتا تو ایسے بات کریں گے جیسے بچاتے ہی۔ ہمارے استاد محترم زینت الفقہاء جناب مفتی محمد اکمل قادری صاحب جی کا مجدور اپنی تربیتی نشست میں ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں اور علماء کی تربیت فرماتے تھے، قبلہ کا انداز بڑا اچھا ہے، علماء کی ورک شاپ ہوتی ہے تو وہ علماء کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ خودداری پر قائم رہنا، کبھی کوئی کتنا بھی وعدہ کر لے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ تعلق کروں گا، آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ فرماتے تھے ایک شخص تھا تو وہ عالم دین تھا، تو اس سے دوسرا شخص آ کے ملتا تو بار بار وہ یہ کہتا کہ حضرت کبھی زندگی میں کوئی ضرورت پڑے تو آپ کے غلام حاضر ہے، آپ کے ساتھ تعلق کرنے کو تیار ہو کبھی بھی۔ اور وہ عالم بڑے خوددار تھے، وہ کسی سے تعلق لیتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور پیسوں کی عوام کی بہت شدید ضرورت پڑ گئی۔ اب چاہتے نہ چاہتے انہوں نے اس شخص سے رابطہ کہا کہ بھائی مجھے، میں نے کبھی زندگی میں مانگا تو نہیں ہے لیکن آج واقعی ضرورت پڑ گئی تو یہ کہ آپ میرے ساتھ کتنا تعلق کر سکتے ہیں مجھے بتانا، مجھے تو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب میں سوچ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کی کال آئی تو کہتا ہے کہ حضرت 500 روپے چلیں گے؟ آپ ذرا سوچیں، دودھ مرنے کا مقام، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت تعاون کریں، صرف حالانکہ رئیس آدمی چودھری آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت 500 روپے چلیں گے تو 500 روپے میں کس اسپتال میں علاج ہوگا؟ تو اسی لیے فرماتے تھے کہ میری آنکھوں جگہ واقعہ ہے، علماء ہمیشہ خوددار بنے، ان کے پاس اپنا سب کچھ اپنے بلبوتے پر ہو، کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ اور وہ ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محتاجگی سے بچو، اور فرمایا ماہارا بنے متصد کہ بیانہ ربی انسان کو محتاجگی سے بچاتی ہے۔ آج کل محتاجگیاں کو ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ ایکسٹرا خرچے اتنا کر دیتے ہیں پھر محتاج ہو جاتے ہیں، خواہشات کو ضروریات پر ترجیح دیں گے پھر محتاج ہو جائیں گے، پھر دوسروں سے مانگتے پھریں گے۔ صرف اپنی ضروریات ہی صحیح طریقے سے پوری کر لیں تو کبھی محتاج نہ ہو۔ تو میرا کی حضرت کی زندگی کے چند گوشت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اصل تو بیان اس میں ہی ہوگا تو بہرحال کل حضرت کو اسے مبارک ہے تو کوشش کریں اس میں لازمی شرکت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو پروگرام نئے پروگرام ہوتا ہے فیض نثاریہ پر، آج معمول کے مطابق رات 11 سے 12 فیض نثاریہ پر یہ لائیو نشریات ہوگی اور انشاءاللہ حضرت کی شخصیت پر ہی کوشش کر کے بات کی جائے گی، تو آپ لوگ اس میں لازمی آپ لوگ اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔